اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کا تیسرا حصہ جو موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے، یہ آپ کے فرسٹ ٹرم کا آخری سلیبس ہیں جو جون جولائی کے مہینے کے لیے ہم نے مرتب کیا تھا، اور اس میں موضوعاتی مطالعے میں صرف ہم نے ایک ٹاپک قرآن مجید سے متعلق چوائس کیے تھے، قرآن مجید کا تعارف اور حفاظت اور فضائل کے بارے میں، اور دوسرا ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبت و اطاعت کے بارے میں ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے متعلق بیان کریں گے، اور اس موضوعاتی مطالعہ جو آپ کا آخری لیکچرز ہوگا اس سے فرسٹ ٹرم کا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ٹرم کے جو سلیبس ہیں اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 کتابیں جسے آسمانی کتب کہا جاتا ہے، 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی قرآن مجید کو۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کا لغوی معنی سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھنا، لہذا قرآن کا لغوی معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ بعض علماء لغت کے مطابق قرآن کا لفظ قارانہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ملانا اور جمع کرنا، لہذا قرآن اس معنی کے لحاظ سے وہ کتاب ہے جو بہت سے علوم و معارف کا مجموعہ ہے، جو بہت سے علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہے القرآن ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، المنزل علی محمد، جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، المتعبد بتلاوتہ، المتعبد یعنی اس کو عبادت میں، بتلاوتہ تلاوت کو ضروری قرار دیا گیا، یعنی تلاوت کو نماز میں ضروری قرار دیا گیا۔ نزول قرآن کے بارے میں، نزول قرآن کی ابتدا غار حرا سے ہوئی، جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے،
ابتدا میں رمضان کے مہینے میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی جو اس طرح سے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ جو آیت ہے نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن مجید کی تکمیل تقریباً 23 سال میں مکمل ہوئی۔ نزول قرآن کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس قرآن مجید کے نزول کی حکمت کیا ہے؟ نزول قرآن کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اتارا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء و رسول پر کتابیں نازل کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دائمی ہدایت کا بندوبست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کے فرمایا ہے۔ مصدقاً و مہیمن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جو اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ پہلے کیا ہے مہیمن کے ساتھ، تو کتاب گزشتہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اصلی حالت میں محفوظ نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دہراتا ہوں، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، سابقہ پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بالحق مصدقاً کہا ہے، لما بین یدیہ، ومہیمنا علیہ، اور ان کے محافظ و نگہبان ہیں۔ یعنی اس قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے مہیمن یعنی محافظ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان کتابوں کی تعلیمات اور عقائد کو صحیح ترین صورت میں اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اس کی تعلیمات ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں کون سے مضامین ہیں؟ قرآنی مضامین، قرآن میں تو لفظ استعمال ہوا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا تذکرہ۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، عقائد۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو بنیادی عقائد مثلا توحید، نبوت، رسالت، سابقہ آسمانی کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر
ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے بارے میں بڑے واضح دلائل دیتا ہے۔ فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے بارے میں بڑے واضح دلائل دیتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے نزدیک تمام زندگی احکام الہی کے مطابق بسر کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن عبادت کا ایک مخصوص نظام بھی دیتا ہے۔ مثلا نماز قائم کرنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، امر بالمعروف کرنا وغیرہ وغیرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ نظام ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ تیسرا موضوع ہے انفرادی زندگی۔ قرآن انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق اچھے اخلاق مثلا تقوی، عدل، ذکر، شکر، تحمل، رواداری، عفو درگزر، عدل و احسان اور صبر وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور برے اخلاق مثلا جھوٹ، منافقت، غیبت اور چوری وغیرہ سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا ٹاپک ہے۔ اور اجتماعی زندگی، انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں سے مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے، لہذا قرآن اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض مثلا ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور عام شہریوں کے بارے میں پرتاثیر انداز میں آگاہ کرتا ہے۔ اگلا موضوع ہے خاندانی زندگی۔ انفرادی زندگی پہلا ٹاپک، اجتماعی زندگی، اور تیسرا جو ہے اس نظام زندگی کے بارے میں، تیسرا خاندانی زندگی کے بارے میں ہے۔ معاشرتی زندگی کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میاں بیوی، اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض قرآن نے بڑی عمدگی سے بیان فرمائے ہیں، بڑی سادگی سے بیان کیے ہیں، وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور چھٹا جو ٹاپک ہے، یعنی اس میں قرآن مجید کے جو چیدہ مضامین جو آپ کو بتایا گیا، انہیں کو عقائد، عبادات، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی۔ اب یہ چھٹا جو ہے معاشی زندگی۔ معاشی زندگی، قرآن نے معاشی زندگی سے متعلق حلال و حرام کے اصول اور اسلامی معیشت کی جامع تعلیمات پیش کی ہیں۔ یعنی معیشت کے لحاظ سے بھی قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیے۔ زکوٰۃ کا نظام ہے، خمس کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، بینکاری کے نظام ہے، لین دین اور تعلقات کے نظام، کاروبار، یہ سارے کے سارے اس سے معاشی زندگی میں آتے ہیں۔ اور اس میں جو آخری ٹاپک ہے سیاسی زندگی سے متعلق، قرآن کریم تمام مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف احکام صادر نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہا ہے۔ یعنی اولی الامر سے مراد یہاں پر جو تمہارے امیر ہیں، حکمران ہیں، اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم صادر نہ کرے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا تعارف اس کے بارے میں ہے۔